بات کرنی اور سنیے ذوق سے، وہ بات کی انتہا کیسے ہو وہاں تک کوئی جائے نا جہاں تک وہاں تک ہے ہی نہیں، تک ہے ہی نہیں تو ختم کیا کریں؟ اگر بات کرو سرکار کی معراج کی، معراج اسی بات کا نام ہے، ورنہ اقصیٰ تک کا نام تو اسرا ہے، معراج وہاں کی ہے، اسرا ہے، معراج ہے، اعراج ہے، اور ایک اعراج جو ہے وہ لامکانوں کی ہے، نہ وہاں کی انتہا کسی کی پہنچ میں آئے اور نہ کو بیان کرے۔ اسی وجہ سے چلتے 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 آپ نے جو خوبصورت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شعر پڑھا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے کہ عقل عرش پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا غش آ گیا، عرش پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا غش آ گیا، اور ابھی تو منزلوں پر پہلا ہی راستہ۔ یعنی پوچھو کتنی دیر لگی سرکار میں راج کر کے دیکھ گئے اور آگے اتنی دیر لگی، اتنی دیر لگی، تو اس کو بیان کرتے کرتے عرش پہ جا کے مرغے عقل، یعنی وہ بزم سنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم سنائے زلف میں میری عروس فکر، عروس کہتے ہیں دلہن کو، دلہن کو سجانا پڑتا ہے نا، اس کو بنانا سنوارنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں سرکار کی باتیں کرنے کے لیے سجا سنورا اور میری جو فکر ہے اس نے اپنا میک اپ کرنا چاہا، علامت کہتے ہیں میرے فکر کی جو دلہن ہے اس نے سرکار کی حسن کو بیان کرنے کے لیے جب تیاری کی نا تو میری عروس فکر کو، میری عروس فکر بزم سرائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہاریں ہشت گل چھوٹا سا اطلاع، یعنی ساری جنتوں کی خوشبو اکٹھی کرو اور وہ فکر جس سے مصطفیٰ کی بات ہو سکتی ہے اس حسن کو، اس دلہن کو وہ ساری جنتوں کی خوشبو تحفہ کرو۔ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو تھوڑی سی افعی سے تو میرا کام نہیں چلنے والا، اس لیے کہ حسن مصطفیٰ اتنا کھلا ہے کہ ساری جنتوں کا حسن لگ جائے، ساری جنتوں کی خوشبو پیش کی جائے، سرکار کا حسن نہیں وہ اٹھا سکتا۔ اب معراج کی بات ہونے لگی ہے، بندہ لامکان کی بات کیا کرے؟ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہے خدا خدا کا یہی ہے در، وہی لامکان کے مکین ہوئے سر عرش تک نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا۔ بات کیا کریں؟ اتنے عقیدے اتنے معجزے اس معراج میں ملتے ہیں، بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ مولا کریم تیرے نبی کے اس ایک لمحے میں اتنے معجزے ہیں تو ساری زندگی کون بیان کرے؟ ساری زندگی کا حال کون بیان کرے تو لمحے کا حال نہیں بیان کر سکتا۔ اب شروع کیجئے۔ جب میں سوچنے لگا، مجھ سے کسی نے سوال کیا سرکار حاضر و ناظر ہے کہ نہیں، میں نے اس سے پوچھا معراج سنیا؟ کہتا سنی ہے۔ میں کہا کتنی دیر لگی؟ کہا یہاں سے گئے لامکان تک گئے اور واپس آ گئے۔ میں نے کہا ٹائم بتا کتنا لگا؟ تو ابھی ٹہنیاں اسی طرح ہل رہی تھی، بستر اسی طرح گرم تھا، کنٹی اسی طرح ہل رہی، سرکار واپس آ گئی۔ میں نے کہا جو لمحوں میں یہاں سے لامکان جا سکتا ہے وہاں سے آ سکتا ہے، وہ یار لندن نہیں آ سکتا؟ سبحان۔ جس کو لامکان جانے کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے کہنے دو کہ مصطفیٰ وہاں کا رہنے والا ہے جہاں وقت ہے ہی نہیں، آیا وہاں سے ہے جاتا وہاں ہے جہاں وقتوں کی وجہ سے سورج بھی نیچے چاند بھی نیچے رہ گیا، چاند اور سورج ہو ہی کہاں تو وقت کدھر سے آئے؟ ارے بے وقت بنا دے، وقت ہو ہی کہاں، کہاں سے ہو کر آ جاؤ اور وقت نہ لگے۔ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ جو ایسی جگہ پر جس جگہ کو جگہ نہ کہا جا سکے، ایسے وقت میں جہاں وقت نہ ہو وہاں وقت لگائے بغیر آ جائے، وہ یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ اور بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اب غور کرنا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب عقل کے جو پجاری تھے نا وہ سوچنا شروع ہوئے، توجہ کریں، جملہ کہنے لگا انشاءاللہ ایٹم بم بن کے فکروں پہ گرے گا، توجہ کریں۔ سبحان سبحان۔
عقل کا پجاری سوچنے لگا ایک رات میں یہ مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصی سے ہو کے آگے کیسے ممکن ہے؟ جب سرکار نے بات کی، بات کرنے لگے تو توجہ چاہیے. سرکار نے کہا میں راتوں رات گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، واپس آیا. مانتے ہو کہ نہیں؟ عقل کا پجاری کہنے لگا کیسے ممکن ہے؟ نہیں مانتے. سرکار نے کہا نہیں مانتے، کیا نہیں مانتے؟ فضل اللہ لی، رب نے کہا وہ نہ ماننے والوں سنو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، یہ تو میرا محبوب ہے، اس کے آنے اور جانے کے بارے میں غور کر رہے ہو. ابھی بیت المقدس جہاں ابھی بیت المقدس آ جاتا ہے. رب نے بیت المقدس کو اٹھایا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور بتایا وہ رب جو پتھروں کے ڈھیر کو لمحے میں فلسطین سے اٹھا کر مکے میں لا سکتا ہے، وہ محمود کو مکے سے اٹھا کر بیت المقدس میں لے جائے. لوگ سرکار پر حیران ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا جس جگہ میرے قدم لگ جائیں، ارے بیت المقدس میرے قدم سنتا ہے، جو پتھروں کا ڈھیر میرے قدم سن لے رب اس کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ لمحوں میں فلسطین سے اٹھ کر وہ مکے میں پہنچ جاتا ہے. میرے بارے میں بات کرتے ہو؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے مسجد اقصی کو اٹھایا اس لیے کیا لایا اس لیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. لوگ یہ نہ سوچے محبوب کیسے گیا، بلکہ پتہ چلے جدھر محبوب گیا وہ آنے جانے کی طاقت والا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر محبوب کے قدم پتھر چوم لے تو اتنے عظیم ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے. مجھے بتاؤ کبھی کسی نبی نے کسی رسول نے اپنی امت کو یہ بات کہی تھی کہ بیت المقدس میں اگر نماز پڑھو تو اتنا ثواب ہوگا؟ پہلے کسی امت کے لیے زیادہ ثواب نہیں تھا. سرکار گئے کا 50,000 نمازوں کا ثواب. سرکار کے قدم لگے اب 50,000 پلیئرز ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب. بیت المقدس کو یہ عزت پہلے 1,24,000 انبیاء و مرسلین کے قبلہ ہونے کے باوجود اس جگہ کو یہ عزت نہیں ملی جو سرکار کے قدموں کو سرکار لمحوں کے لیے سرکار گئی تو بیت المقدس کو نہیں عزت دی. اور بیت المقدس جہاں سرکار لمحوں کے لیے جائے تو وہ عظیم ہو جائے. مسجد نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مدینہ طیبہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تو ایک روٹ اور ایک منظر ہے معراج شریف کو دیکھنے کا. لیکن میں نے کہا معراج کے قدم قدم پر تیری عظمتوں سے حربیل سفر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے. تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں دور. سرکار کے سفر کو ایک لمحے اٹھا کر دیکھو، نئی نئی باتیں ملیں گی. میں نے جب دیکھا نبی پاک علیہ السلام لیتے ہوئے جبریل آتے ہیں سرکار کا سینہ کھولتے ہیں اور اس ایک بات کو جملے کو تلاش کرنے کے لیے کافی ساری کتابیں دیکھی. میں نے کہا سرکار کا دل تو نکالا گیا، کھولا گیا اور سرکار کی یہ بات موجود ہے. سرکار کو باتیں میرا آپریشن کیا گیا، میرا سینہ چیرا گیا، اس میں سے میرا دل نکالا گیا. تو یہ کہیں نص موجود ہو، تصریح موجود ہو کہ سرکار فرمائے میں خود دیکھا. یہ بات ملے تو پھر مزہ آئے. ورنہ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسے میز کوئی اٹمپٹ کر لیے ہوں گے، کوئی لگا لیے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے زندگی چلتی رہے. سرکار نے فرمایا کہ جبریل جب میرا آپریشن کر رہا ہے کھول کر میں دیکھ رہا ہوں. سرکار کا یہ ارشاد احادیث کے اندر میں نے نکال کے رکھا ہے. تلاش کیا صرف یہ جملہ کہ میں دیکھوں. سرکار نے یہ بات کہی وہ ملی ہے مجھے اور میرے پاس نشانات موجود ہیں. سرکار نے فرمایا جب میرا سینہ کھولا گیا اور دل میں دیکھا، نکالا گیا رکھا گیا میں دیکھا اور نہ میرا خون نکلا اور نہ مجھے درد ہوا. اس وقت میں سوچنے لگا کہ دور حاضر کا جو عقل پرست بندہ ہے اب اس سے جا کے سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں بتا بھائی بندے کا دل نکل جائے